رب ذوالجلال کا یہ ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر ربیع النور شریف کی یہ بہاریں دیکھنا ہمیں نصیب فرمائی ہیں، اور خلق کائنات جل جلالہ کا یہ کروڑہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کا ادراک عطا فرمایا، اور اس خوشی کو خوشی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس خوشی کو منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ رب ذوالجلال کا ہم پہ احسان عظیم ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مقصود کائنات ہیں، جن کے صدقے رب ذوالجلال نے اس پوری کائنات کو سجایا، سورج کی چمک، چاند کی چاندنی اور پھلوں کی مٹھاس، ہر چیز میں جو بھی بہار ہے، جس چیز پہ بہار کا اطلاق آتا ہے، وہ ساری بہاریں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہار سے وابستہ ہیں۔ رب ذوالجلال نے پوری کائنات کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے بنایا، بلکہ اہل محبت تو یہ کہتے ہیں کہ خلق کائنات جل جلالہ نے دنیا کو پیدا ہی اپنے محبوب کی عظمتیں بتانے کے لیے کیا ہے، کہ میں نے اپنے محبوب کو شانیں عطا کیا کی ہیں۔ رب ذوالجلال نے یہ بتانے کے لیے اس پوری کائنات کو سجایا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد بھی بے مثل اور بے مثال۔ قرآن حکیم میں رب ذوالجلال نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا جب ذکر کیا تو خلق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان پہ سلام ہو جس دن ولدہ ان کی ولادت ہوئی، ان کا میلاد ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کے دن، ان کی ولادت کے دن، خود رب ذوالجلال اس دن پہ سلام بھیج رہا ہے، حالانکہ جو سلامتی دینے والا ہے وہ خود کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، کہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن پہ سلامتی نازل ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن ان کی ولادت ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اس دن کے جس دن میرا میلاد ہوا اس دن پہ سلامتی نازل ہو، اس دن پہ سلام ہو۔ تو پتہ چلا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کے دن سلام پڑھنا یہ خود رب ذوالجلال کی سنت ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ یعنی رب ذوالجلال نے فرمایا جس دن یحییٰ کی ولادت ہے اس دن سلام ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے دن جب ان کا میلاد ہوا تو خلق کائنات جل جلالہ نے ایک دن کے لیے سلام کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ محبوب وہ ہیں جن کے لیے اللہ خود بھی اور رب ذوالجلال نے اپنے فرشتوں کو بھی قیامت تک دست بستہ ان پہ سلام پڑھنے کے لیے اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن پہ تو سلام ہو، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ شعر پھر کیوں نہ سچا ہو کہ ان کی ولادت کے دن تو ایک سلام ہے،
لیکن جس دن حضور آئے اس دن لاکھوں سلام ہے۔ تبھی میرے امام کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد بھی یقیناً بے مثل اور بے مثال ہے۔ اسی بنیاد پر آپ کی ولادت کا دن یہ بہت بڑی عظمت اور بہت بڑی فضیلت کا دن ہے، لہذا اس دن کی یاد میں جس قدر ہو سکے انسان کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، یعنی ہر وہ کام کے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور اجازت کی دلیل یہ ہے کہ جس پہ شریعت نے منع نہ کیا ہو وہ کام دین اسلام کے اندر جائز ہے، اس لیے کہ یہ قانون ہے کہ کسی کام کے جواز کے لیے دلیل کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ عدم جواز کے لیے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ کام ناجائز ہے، یہ کام شریعت کے اندر درست نہیں، تو دلیل اس پر ہے کہ وہ دلیل لائے کہ کہاں لکھا ہے کہ جائز نہیں۔ یہ اگر کوئی آپ سے آ کے یہ پوچھے کہ میلاد کے موقع پہ جھنڈیاں یہ کس دلیل سے ثابت ہے، یا لائٹنگ لگانا یہ کہاں سے ثابت ہے، یا اس موقع پہ 12 روزہ محافل کروانا کہاں سے ثابت ہے، تو اسے کہو کہ ہر جائز کام کے اوپر دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ناجائز کام کے اوپر دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہر کام کے جواز پہ تم دلیل ڈھونڈو تو پھر یہ معاملہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ رب ذوالجلال نے جو کام حرام تھے اللہ نے وہ بیان، جو مکروہ تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کراہت کو بیان کیا، اور جن کی حرمت کو یا کراہت کو بیان نہیں کیا ان کو اپنی اصل پہ چھوڑا کہ وہ کام دین اسلام کے اندر جواز کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہذا ہر وہ عمل کہ جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانا نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں کہ بندہ ہر لحاظ سے اپنا مال خرچ کر کے، اپنا وقت خرچ کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پہ خوشی کا اظہار کرے۔ اس سلسلہ میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا۔ آج جو لوگ بات بات پہ دلیل ڈھونڈتے ہیں، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عظیم واقعہ، وہ امام مالک جنہیں امام دار ہجرہ کہا جاتا ہے، کہ جس وقت خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک کو بہت سا نذرانہ پیش کر کے یہ کہا کہ اے امام، آپ جو دارالحکومت بغداد ہے آپ وہاں چلے جائیں اور وہاں لوگوں کو دین کی تعلیم دیں، چونکہ وہ دارالحکومت ہے، وہاں زیادہ ضرورت ہے دین اسلام کی تعلیم کی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جان تو جا سکتی ہے، میں محبوب کے شہر مدینہ کو چھوڑ نہیں سکتا، اور پھر آپ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ کھانا بالکل تھوڑا سا جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے وہ تناول فرماتے، کہ قضائے حاجت کے لیے حضور کے شہر مدینہ سے باہر جاتے، آپ کے اندر قضائے حاجت بھی نہ فرماتے، اور کھانا تھوڑا اس لیے کھاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قضائے حاجت کے لیے مدینہ شریف سے باہر نکلا ہوا ہوں اور وہاں مجھے موت آ جائے اور مجھے حضور کے شہر مدینہ میں موت نصیب نہ ہو، اس وجہ سے آپ کھانا تھوڑا تناول فرماتے۔ لیکن جس وقت خلیفہ ہارون رشید نے یہ کہا کہ یہ اشرفیوں کی تھیلی ہے، یہ نذرانہ ہے، آپ یہ نذرانہ لے کے بغداد میں جا کے لوگوں کو دین کی تعلیم دیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تھیلی خلیفہ ہارون رشید کی طرف پھینک کے کہا کہ مجھے تمہارا یہ نذرانہ نہیں چاہیے، میں کسی بھی قیمت پر اپنے محبوب کے شہر مدینہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں قاضی ایاز مالکی نے لکھا کہ جب ان کے دروازے پہ آ کے کوئی دستک دیتا تو چھوٹی سی بچی
وہ دروازے پہ آتی اور آ کے آنے والے سے یہ پوچھتی کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کس لیے آئے ہو؟ شیخ سے آپ نے ملنا ہے تو ملنے کا سبب کیا ہے؟ کیا مسئلہ پوچھنا ہے یا رسول اللہ کی حدیث سننی ہے؟ اگر آنے والا یہ کہتا کہ میں نے فقہ کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ جس حالت میں بھی ہوتے آپ دروازے پہ آتے، اس سائل کے مسئلے کا جواب ارشاد فرماتے، مسئلے کا حل اسے بتا دیتے۔ لیکن آنے والا اگر یہ کہتا کہ میں رسول اللہ کی حدیث سننے آیا ہوں تو امام مالک بچی کو بھیجتے کہ جاؤ اس سائل سے کہو کہ انتظار کرے، میں پہلے حدیث سنانے کی پوزیشن میں آ جاؤں، اس حالت میں میں اپنے نبی کا فرمان نہیں سنا سکتا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ غسل مبارک کرتے، غسل کر کے پھر خوشبو لگاتے، پھر نئے کپڑے پہنتے، نئے کپڑے پہن کے ایک خاص جبہ آپ نے بنایا ہوا تھا جو فقط حضور کی حدیث سنانے کے وقت، حدیث پڑھنے کے وقت وہ جبہ زیب تن کرتے، وَتَعَمَّمَ امامہ باندھتے، پھر آپ کے لیے ایک خاص مسند، جس مسند پہ آپ حدیث رسول سنانے کے علاوہ کبھی اس پہ نہیں بیٹھتے تھے، تب تک بیٹھتے جب تک حدیث رسول سنانی ہوتی۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ سارا اہتمام کر کے، تازہ غسل کر کے، لباس نیا پہن کے، خوشبو لگا کر، پھر جس محفل میں حدیث پڑھی جاتی، جب تک حدیث کا درس ہوتا رہتا وہاں خوشبو سگلائی جاتی، اونٹ کی خوشبو جو ہے پورے ماحول کو معطر کرتی، وہاں بیٹھ کے شاہانہ طریقے سے امام مالک کہتے اب اس سائل کو بلاؤ جو مجھ سے میرے نبی کا فرمان سننے آیا ہے۔ اتنی شان و شوکت سے اس مسند پہ بیٹھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سناتے اور حضور کی حدیث جب تک پڑھتے رہتے آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے۔ اب یہ سارا اہتمام امام مالک رحمت اللہ علیہ کا، اتنے بڑے امام ہیں جن کو تابعی ہونے کی شان اور منصب حاصل ہے، اتنے بڑے امام کہ جتنے بھی محدثین ہیں سب کی سند امام مالک رحمت اللہ علیہ تک پہنچتی ہے، پھر جا کے وہ بندہ محدث بنتا ہے۔ اتنی شانوں والا امام، یہ سارے کام انہوں نے اہتمام کے ساتھ کیے ہیں۔ آج جو بات بات پہ بدعت کے فتوے لگائیں، امام مالک پہ ان کے قانون کے مطابق ایک نہیں کئی بدعت کے فتوے بنتے ہیں کہ حدیث رسول سنانے کے لیے وہ ثابت کریں کہ کس صحابی نے تازہ غسل کیا ہے، وہ صحابہ کے دور سے یہ ثابت کریں کس صحابی نے حدیث سنانے کے لیے یہ اہتمام کیا کہ وہ نئے کپڑے پہنے پھر حدیث رسول سنائیں، یا کسی صحابی نے کہا ہو یا میرے نبی کا فرمان ہو کہ جب تم نے حدیث سنانی ہے تو یہ سارے اہتمام کر کے پھر میرا فرمان سنانا ہے۔ ان ساری باتوں پہ امام مالک کو بدعت کے فتوے سے اگر کوئی بچائے گا وہ ایک ہی بات ہے کہ صحابہ سے ثابت نہیں، رسول اللہ کے فرمان سے ثابت نہیں۔ امام مالک نے یہ سارے کام عشق رسول اور محبت رسول نے کیے ہیں، ادب رسول نے کیے ہیں۔ تو جو جواب جس وجہ سے تم امام مالک کو بدعت کے فتووں سے بچاؤ گے وہی جواب اسی سبب سے ہم آج سنی کو جھنڈیاں لگانے اور جھنڈے لگانے کی وجہ سے بدعت کے فتووں سے بچا سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ کام صحابہ نے نہیں کیا، جس انداز میں آج میلاد منایا جا رہا ہے رسول اللہ کا فرمان بھی نہیں، کسی صحابی کا عمل نہیں، لیکن کیا نہیں ہے، لیکن اس کے نجائز پہ دلیل بھی کوئی نہیں۔ آج اگر یہ عمل کیا جا رہا ہے تو سبب یہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بیٹے کی ولادت پہ پیسے خرچ ہو سکتے ہیں، اس کی شادی پہ جھنڈیاں لگ سکتی ہیں، لائٹیں لگ سکتی ہیں، تو جن کے صدقے اللہ نے سب کچھ دیا ہے یقیناً ان کے میلاد پہ بھی اسی انداز میں خوشی منائی جا سکتی ہے۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حضور فرماتے ہیں علموا اولادکم ثلاث خصال، فرمایا میری امت اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ان میں سب سے پہلی چیز فرمایا اگر تم اپنی نسلوں کو ان کا ایمان بچانا چاہتے ہو، اگر نسلوں کو باادب بنانا چاہتے ہو، اگر نسلیں سنوارنا چاہتے ہو تو انہیں 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا حبی نبیکم، سب سے پہلی چیز ہے کہ انہیں اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ تو فی زمانہ حضور کی محبت اپنی اولاد کو کیسے سکھائی جا سکتی ہے؟ سکول، کالج، یونیورسٹیوں میں تو اس کے برعکس ماحول ہے، وہاں تو محبت نہیں، وہاں محبت کو تو نکالا جا رہا ہے، یہ صورتحال ہے۔ پھر محبت سکھائی کیسے جائے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے سیکھو کہ اپنی اولاد کو محبت سکھانی کیسے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے سارے گھر والوں کو بٹھا کے حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ کر رہے تھے، حضور کے اوصاف و کمالات کو بیان کر رہے تھے، جو رب ذوالجلال نے حضور کو شانیں دی، ان کی ولادت پہ کیا کیا معجزات رونما ہوئے، اللہ نے ان کو کیا کیا شانیں دی ہیں، اس کا ذکر اپنے گھر والوں کو بٹھا کے سنا رہے تھے۔ میرے محبوب تشریف لے آئے، پوچھا عبداللہ ابن عباس کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا محبوب یہاں بیٹھ کے گھر والوں کو بٹھا کے میں یہی کہہ رہا تھا فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ محبوب تیرے حسن و جمال کی باتیں ہو رہی تھی، تیرے فضائل و کمالات کو بیان کیا جا رہا تھا، تیرے حسن و جمال کا تذکرہ ہو رہا تھا، اللہ نے جو تمہیں شانیں دی ہیں محبوب میں اپنے گھر والوں کو بٹھا کے تیری شانوں کا ذکر کر رہا تھا۔ میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا اے عبداللہ ابن عباس تو نے اپنی طرف سے یہ طریقہ گڑھ لیا، مجھ سے پوچھا تو ہوتا کہ اس انداز میں بٹھا کے میرا ذکر کرنا جائز بھی ہے یا نہیں، بلکہ فرمایا حلت لکم شفاعتی، تم نے یہ کام کر کے اپنے لیے میری شفاعت کو حلال فرما لیا ہے، تو نے ایسا عمل کیا ہے، یہ محفل سجا کے جو میرا ذکر کیا ہے تو نے میری شفاعت کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے۔ تو یہ ہے اولاد کو محبت رسول سکھانے کا انداز کہ انہیں بٹھا کے محبوب کے حسن و جمال کا ذکر سناؤ، ان کے اوصاف و کمالات بیان کرو، رب ذوالجلال نے جو انہیں شانیں دی ہیں بیان کرو، اللہ نے انہیں کتنی پیاری آنکھیں عطا فرمائیں، ان کے رخسار کیسا تھے، چہرہ کیسا تھا، ان کی زلفوں کا ہر ہر بال کیسا تھا، اور تو اور بتاؤ محبوب کے طلبے کیسے تھے۔ اگر اپنی طرف سے انداز نہ آئے تو امام اہل سنت کا عشق لے لو، میرے امام کہتے ہیں آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا۔ یہ انداز ہے اولاد کو۔ اور پھر 12 ربیع النور شریف کا بابرکت دن آئے تو اس دن میں معمول سے ہٹ کے گھر کے اندر کھانے پکائے جائیں، اولاد کو کھلائے جائیں، صدقہ خیرات کا اہتمام کیا جائے، جھنڈے لگائیں، جھنڈیاں لگائیں، بچے پوچھیں اپنے والدین سے کہ اے ماں آج یہ اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے، باپ سے پوچھا جائے اے والد اے ابا جی یہ اہتمام کیوں ہے، تو والدین بتائیں اور کچھ نہیں بس حضور آ گئے ہیں، محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، ان کی آمد کا دن ہے، اس لیے اس انداز میں ہم جھنڈے لگا کے جھنڈیاں لگا کے ان کی آمد پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج 12 ربیع النور شریف پہ جھنڈے لگانے پہ جن کو تکلیف ہے
انہیں سوچنا چاہیے کہ 14 اگست پہ وہ خود بیٹے کے کہنے پہ جھنڈا لا کے دیں اور گھر کی چھت پہ لگائیں. پوچھا جائے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کس صحابی نے کہا کہ وطن کی محبت میں جھنڈا گھر کی چھت پہ لگانا ہے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ یہ کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ نئی نسل کے دل میں ہم وطن کی محبت پیدا کریں. انہیں پتا چلے کہ 14 اگست کو کیا ہوا تھا، ہمیں یہ پیارا وطن ملا تھا. تو ان کے دلوں میں وطن کی محبت، کہ آج اگر ان کے دل میں وطن کی محبت پیدا نہ کی گئی تو کل کو اگر وطن کے لیے جان دینی پڑے تو یہ جان کیسے دیں گے؟ اس لیے آج تیاری کی جا رہی ہے تاکہ کل کو وطن کے لیے جان دینی پڑے تو بچے پیچھے نہ ہٹیں، یہ وطن کی محبت میں جان بھی دینے کے لیے تیار ہوگا. ہم کہتے ہیں وطن کی محبت سے کروڑ درجے بڑھ کے ان کی محبت ہے جن کے صدقے اللہ نے یہ سب کچھ عطا فرمایا. تو جب وطن کی محبت پیدا کرنے کے لیے 14 اگست پہ جھنڈا لا کے دینا بدعت نہیں بنتا، تو جن کی محبت سب سے بڑھ کر ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سنت آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ لوگ یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، کہ آج ہم جس وطن کی محبت کی بات کرتے ہیں تم ان سے پیار کرو، اللہ ساری دنیا کو تیرے تابع بنا دے گا. تو جس دلیل پہ وطن کی محبت جائز ہے اور 14 اگست پہ جھنڈے لگانا، کوئی فرقہ اس وقت کسی کو فتویٰ یاد نہیں آتا، کسی جگہ سے فتویٰ نہیں چھپتا، اور کوئی بھی جمعے میں یہ تقریر نہیں کرتا، بلکہ تقریریں یہ ہیں کہ 14 اگست پہ جلوس نکالو، وطن کی محبت ہے، جھنڈے لگاؤ. یہ درس ملتا ہے. ان جاہلوں کو سوچنا چاہیے جن کے صدقے ایک وطن نہیں، اللہ نے پوری کائنات جس کے صدقے بنائی، ان کی محبت کروڑ درجے وطن کی محبت سے کروڑ درجے بڑھ کر ہے. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجانے والوں اور حضور کے میلاد کی محفل میں بیٹھنے والوں کے لیے خالق کائنات جل جلالہ یہ اہتمام فرماتا ہے، یہ انعام ملتا ہے کہ وہ بندہ تو فرش زمین پہ بیٹھا ہے حضور کے میلاد کی محفل سجا کے، اللہ فرشتوں کی محفل سجا کے اس کا نام لیتا ہے. اور اللہ کی مجلس میں کسی کا نام پکارا جانا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام جب ہونے کے لیے کوہ طور پہ جاتے تو ایک دن جا رہے تھے، رستے میں ایک امتی نے کہا اے موسیٰ آپ کوہ طور پہ جا رہے ہو اللہ سے ہم کلام ہونے، جب اللہ سے آپ کی گفتگو ہو تو میرے بارے میں پوچھنا میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ سے کلام کیا، جب واپس آئے بندہ انتظار میں تھا، کہا اے موسیٰ بتا میرے بارے میں پوچھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں پوچھا، لیکن اللہ نے بتایا ہے کہ تو جہنمی ہے. جب اس نے یہ سنا اس نے اٹھ کے جھومنا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا تو نے سنا نہیں، میں نے رب سے تیرا ذکر کیا، اللہ نے بتایا کہ تو جہنمی ہے. اس نے کہا موسیٰ میں اس بات پہ نہیں کہ تو پیغام کیا لے کے آیا ہے، میں اس بات پہ خوشی کر رہا ہوں کہ اس کی مجلس میں میرا نام تو پکارا گیا، مجھے یاد تو کیا گیا، میرا نام تو لیا گیا، اچھوں میں نہ ہی صحیح جہنمیوں کی لسٹ میں ہی صحیح پکارا تو گیا ہے نا رب کی مجلس میں میرا نام. تو اللہ کی محفل میں نام پکارا جانا کوئی چھوٹی بات تو نہیں. فرشتے زمین پہ آتے ہیں، خاص فرشتے رب ذوالجلال انہیں زمین پہ بھیجتا ہے، وہ زمین کا چکر لگاتے ہیں، جہاں کوئی نیک محفل انہیں ملے اس محفل کو آ کے رحمت کے پروں سے ڈانپ لیتے ہیں. جب تک محفل سجی رہتی ہے فرشتے رحمت کے پروں سے وہاں سایہ کیے رہتے ہیں. جب محفل ختم ہوتی ہے فرشتے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب جانتا سب کچھ ہے پھر بھی پوچھتا ہے
فرشتوں بتاؤ کہاں سے آئے؟ فرشتے بتاتے ہیں زمین پہ کوئی تیرے محبوب کے میلاد کی محفل سجا کے بیٹھا تھا، جب تک وہ بیٹھے رہے ہم اپنے رحمت والے پروں سے ہم نے انہیں چھپائے رکھا۔ فرشتوں بتاؤ مانگتے کیا تھے؟ فرمایا اے اللہ تیری رحمت کا سوال کرتے تھے، تجھ سے جنت کے طلبگار تھے، کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ اللہ سارے بیٹھ کے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جنت کا سوال کر رہے تھے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے جہنم سے پناہ دے دی ہے، انہیں جنت عطا فرما دی ہے۔ فرشتوں کی محفل میں رب ذوالجلال کے سامنے نام لیا جاتا ہے، فلاں بھی بیٹھا ہے، فلاں بھی بیٹھا ہے، فلاں بھی بیٹھا ہے، کہ وہ بندہ جس کو ساتھ والی گلی میں کوئی پہچانتا نہ ہو حضور کے میلاد کی محفل میں آ کے بیٹھے، اس کے چرچے فرش زمین پہ نہیں عرش بری پہ بھی ہونے لگتے ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر انمول کر دیا۔ اور پھر جس جگہ پہ حضور کے میلاد کا ذکر ہو وہ جگہ بھی اللہ کو محبوب بن جاتی ہے۔ مسجدیں تو ہیں ہی، پہلے ہی یہ رب ذوالجلال کی محبوب جگہ ہیں، لیکن مسجد کے علاوہ کوئی اپنے گھر میں حضور کے میلاد کی محفل سجائے وہ جگہ بھی رب کی نشانیوں میں سے نشانی بن جاتی ہے، رب کی محبوب جگہ بن جاتی ہے۔ اور اس پہ اہل محبت قرآن سے ایک دلیل پیش کرتے ہیں، چونکہ عشق والوں کا جہاں اپنا ہے اور انہیں ہر چیز میں اپنے محبوب کے ہی جلوے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں آج بھی صحن کعبہ میں جو مقام ابراہیم پتھر پڑا ہے جس پہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اہل محبت کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی سرزمین پہ چلتے تھے، یہ ایک پتھر نہیں تھا کہ جو ابراہیم کے لیے نرم ہوا ہو، یہ تو نبی کا معجزہ ہے، جس پتھر پہ بھی قدم رکھیں وہ موم کی طرح نرم بن جاتا ہے۔ تو اہل محبت کہتے ہیں بہت سے پتھر ہوں گے جس پہ حضرت ابراہیم نے اپنے قدم لگائے ہوں گے اور قدموں کے نشان بھی پڑے ہوں گے، لیکن وہ سارے نام و نشان مٹ گئے۔ مقام ابراہیم جو آج بھی صحن کعبہ میں پتھر پڑا ہے، آج بھی اس پہ قدموں کے نشان باقی ہیں اور اللہ نے وہ نشان باقی رکھے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ آؤ اہل محبت سے سنیں۔ کہتے ہیں سبب یہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تغیر کر دیا، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے دو باتیں کہیں۔ ایک تھا اعلان، اللہ نے فرمایا ابراہیم تم پکارو اس پتھر پہ کھڑے ہو کر، لوگوں تک آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے بلایا، اور دوسرا کام حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے حضور کے میلاد کی دعا مانگی، حضور کے میلاد کا ذکر کیا۔ اے اللہ اپنی شانوں والا رسول بھیج جو میری اولاد میں سے ہو، اس کا میلاد کر میری نسل میں سے۔ حضور کے میلاد کی دعا مانگی جس پتھر پہ کھڑے ہو کے اللہ نے فرمایا ابراہیم سارے پتھروں کے نشان مٹ جائیں گے، لیکن جس پہ کھڑے ہو کے تو نے میرے محبوب کو یاد کیا ہے، اس کی نشانی میں قیامت تک باقی رکھوں گا، تاکہ قیامت تک جو میرے گھر کا طواف کرے وہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے جب مقام ابراہیم سے گزرے دیکھ کے تجھے بھی یاد کرے، اور ساتھ میرے محبوب کے میلاد کی دعا کو بھی یاد کرے کہ یہ وہ قدموں کے نشان ہیں جہاں کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل نے میرے محبوب کا مجھ سے میلاد مانگا تھا۔ اور پھر دیکھو فتح مکہ کے موقع پر سارے پتھر نکال دیے گئے، وہ جو بتوں کی شکل میں تھے سارے نکال دیے گئے، لیکن اللہ نے کہا اسے نہیں نکالنا، اس پہ میرے محبوب کا ذکر ہوا ہے، اس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم نے مجھ سے میرے نبی کا میلاد مانگا تھا، لہذا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، قیامت تک جو کعبے کا طواف کرے
طواف مکمل تب ہوگا جب اس پتھر کے قریب کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑے گا، پھر میں اس کا طواف قبول کروں گا۔ یہ ہے، پتہ چلا، مطلب یہ بنا آج بھی صحن کعبہ میں سارے اس وقت بت نکال دیے گئے، پتھر نکال دیے گئے، اسے تعظیم کے ساتھ سجا کے وہ شرک کہنے والے جنہوں نے چن چن کے نشانیاں مٹائیں اس پتھر کو ہلا نہیں سکے۔ مطلب یہ تھا آج بھی صحن کعبہ میں محبوب کے ذکر میلاد کی یاد باقی ہے۔ تو جہاں محبوب کا میلاد پڑھا جائے رب ذوالجلال کو تو وہ جگہ محبوب بن جاتی ہیں۔ تو سوچو جو میلاد بیان کرے، جو میلاد سنے، حضور کی آمد کے تذکرے کرے، اللہ ان کو ان سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کو کتنی برکتیں عطا فرمائیں۔ مواہب لدنیا میں اس روایت کو ذکر کیا گیا، حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے محبوب کی امی جان، کائنات کی کسی ماں کو یہ شرف حاصل نہیں جو اللہ نے میرے نبی کی والدہ کو عطا فرمایا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو فرماتی ہیں رأیت صحابتاً عظیمتاً، میں نے ایک بہت بڑا بادل کا ایک ٹکڑا دیکھا، لہا نور، جو بادل ایسا نہیں تھا کہ جس کے آنے سے دن کے وقت بھی اندھیرا ہو جائے۔ فرمایا نہیں، وقت رات کا تھا لیکن وہ بادل تو نور تھا جس کے آنے سے نور پھیلا۔ یعنی کوئی بادل سے یہ تصور نہ کرے بادل تو دن کے وقت شام بنا دیتا ہے، لیکن محبوب کی ولادت رات کو ہوئی، لیکن وہ بادل ایسا تھا لہا نور، جو نور ہی نور تھا، وہ نور کا بادل، وہ کالی گٹاؤں والا بادل نہیں تھا، لہا نور، وہ نور کا بادل تھا۔ حتی غشیتہ، یہاں تک کہ اس بادل نے آ کے مجھے ڈانپ لیا۔ کہتے ہیں جب ڈانپا تو اس سے یہ آواز آئی، فسمعت منادیا، میں نے غیب سے یہ آواز سنی، طوفوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی مشارق الارض ومغاربها، کہ کوئی کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ، انہیں مشرق تک لے جاؤ، پھر انہیں مغرب تک لے جاؤ، جمیع الارض، پوری زمین کی سیر کرواؤ۔ کس لیے؟ مشرق والوں کو بتانے کے لیے نہیں، یہ نہیں نبی کو بتایا جائے کہ تمہاری سلطنت یہاں تک ہے، نہیں، وہاں کی رہنے والی مخلوق کو بتایا جائے یہ تمہارے نبی آ گئے ہیں۔ نبی کو تو پہلے پتا ہے میں کس کس کا نبی بن کے آیا ہوں، انہیں بتانے کی حاجت نہیں، مشرق میں لے جاؤ تاکہ مشرق تک جتنی مخلوق ہے، جتنے پرند چرند، جتنے درخت ہیں، سب کو بتاؤ تمہارے نبی آ گئے۔ مغرب تک لے جاؤ، پوری زمین تک ان کو سیر کرواؤ، اور چکر لگا کے ساری روئے زمین پہ رہنے والی جتنی مخلوق ہے انہیں بتاؤ گھبرانا نہیں، تم سب کی فریاد سننے والا آ گیا ہے۔ یہاں تک فرماتے ہیں وَأَعْرِضُوا عَلَىٰ كُلِّ رُوحَانِيٍّ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالطُّيُورِ، جنوں کو بھی بتاؤ، انسانوں کو بھی، فرشتوں کو بھی، پرندوں کو بھی، کہ صرف صدیق اکبر کے نبی نہیں آئے، اے چڑیا تیرے نبی بھی آئے ہیں، اے چیونٹی تیرے نبی بھی آئے ہیں۔ محبوب کی آمد کی خوشی صرف صدیق نہ منائے، جب صدیق کہے میرا نبی آیا تو چیونٹی بھی کہے اے ابو بکر میرا نبی بھی آیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز میرے محبوب کے میلاد کا جشن منائے۔ یہی تو سبب تھا کہ محبوب کی بارگاہ میں فریاد لے کے صرف صحابہ نہیں آتے تھے، چڑیا بھی فریاد لے کے آتی۔ اگر کسی اونٹ کا مالک جو ہے اس پہ ظلم ستم کرتا تو وہ بھی حضور کو فریاد کرتا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ انسانوں کے نبی نہیں، اللہ نے ان کو پوری کائنات کا نبی بنا کے بھیجا ہے۔
اور اسی طرح جب مینا کے اندر حج کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کرنے لگے تو پہلے پتہ نہیں تھا اونٹوں کو قطار بنائی گئی کہ ذبح کرنا کس نے ہے، لیکن جب محبوب نے اپنی آستین چڑھا کے جب چھری پکڑی نا تو لفظ حدیث کے ہیں فَتَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَا إِلَيْهِ يَقْتِيَهُنَّ يَبْدَعُ، اونٹوں نے اپنی قطاریں توڑی، ہر ایک اپنی گردن چھری کے آگے کرنے لگا۔ معاملہ آج دیکھا عید کے موقع پر جب چھری پکڑی جاتی ہے، کئی پکڑنے والے ہوں جانور بھاگتے ہیں، لیکن یہاں جانوروں کو بھی پتا ہے اس ہاتھ کے اندر یہ چھری ہے جس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، ان کے ہاتھ جیسا کسی کا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس ہاتھ میں یہ چھری ہے ان کے ہاتھوں ذبح ہونا یہ تو سعادت کی بات ہے۔ جو سب سے آخر میں کھڑا تھا اس نے بھی لائن توڑی اور سب سے آگے آ کے اپنی گردن چھری کے نیچے کرنے لگا۔ محبوب پہلے اپنے ہاتھ سے مجھے ذبح فرمائیں، پہلے مجھے ذبح فرمائیں، یہ پہچان ہے اور یہ جو ہے دلیل ہے کہ کائنات کی ہر چیز جانتی ہے۔ جتنا صدیق اکبر جانتے ہیں اتنا اونٹ بھی جانتا ہے کہ اللہ نے انہیں ہمارا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ موضوع جاری رہے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔